آخر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا پہنچ ہی گئے. دو سپر پاورز کے دو بڑی اکانومیوں کے سربراہ عالمی رہنما آپس میں مل رہے ہیں. بیجنگ میں ملاقات ہوگی. اس سے آپ نے ہرمز جو ہے وہ منسلک ہے, اس سے ایران کے ساتھ پیس وہ منسلک ہے. ایک چیز تو کھل کے سامنے آئی ہے شاہ صاحب, چائنا, رشیا اور ایران یہ ایک پیج پہ. ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ اس میٹنگ میں کیا ایجنڈا ہوگا, کیا ڈسکشن ہوگی. خاطر خواہ بات تب بنے گی جب امریکہ تائیوان سے دستبردار ہوگا. ایران نے کہا کہ اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو ہم جو یورینیم ہے اس کو 90% کر لیں گے. خبر بڑی نیوز میں کل سے گردش کر رہی ہے ڈرگ ڈیلر کے حوالے سے. اس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کگر کھول دیا. میرے لیے یہ حیرانگی کی بات نہیں. وہ کیوں بھی؟ پاکستان میں کوئی بھی جرم پولیس سے متھے کے بغیر نہیں ہو سکتا. السلام علیکم, سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آخر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا پہنچ ہی گئے. کافی لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ 14 مئی کب آئے گی, کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں منسلک ہیں. اس سے آپ نے ہرمز جو ہے وہ منسلک ہے, اس سے ایران کے ساتھ پیس وہ منسلک ہے, اس میں پاکستان کی بھی انوالومنٹ ہے اس کو پرسو کرنے کی کوشش میں. تو ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ اس میٹنگ میں کیا ایجنڈا ہوگا, کیا ڈسکشن ہوگی, جتنا کہ ہم اس کو دور سے بیٹھ کے انالائز کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت شیخ آفتاب حنیف صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا انالیسس ہے اس میٹنگ کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم شاہ صاحب, کیسے ہیں؟ گڈ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو بتائیے کہ اس میں ایجنڈا جتنی سننے میں باتیں آتی ہیں, اس کا ایجنڈا کیا, اس کا حاصل کیا ہے, اس سے ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑتا ہے ان چیزوں سے, اور باقی جو اس کا سینیریو بنتا ہے. اچھا جی, یہ طے شدہ میٹنگ تھی. ٹھیک ہے. جب ایران وار شروع ہو گئی جی امریکہ کی, تو اس کو آگے ڈیلے کر دیا گیا. اس میں پہلے تو بات چیت کرنی تھی ٹریڈ پہ, تائیوان پہ, اے آئی پہ, ٹیکنالوجی پہ. پھر اب اس میں ایجنڈے میں ایک اور چیز شامل ہو گئی, ایران. ٹھیک ہے. اور ہرمز, آپ نے ہرمز کا جو موجودہ دور میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. آج کل جو یہ بڑی ہائی اسٹیک سمٹ ہے. دو سپر پاورز کے دو بڑی اکانومیوں کے سربراہ عالمی رہنما آپس میں مل رہے ہیں. بیجنگ میں ملاقات ہوگی. یہ جمعرات اور جمعے کو ان کی آپس میں 14 15 جی یہ ان کی ملاقات ہے. اور یہ بات ایک بڑی اہم ہے کہ کسی بھی, یہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جس نے ایک دہائی میں دوسری دفعہ چین کا دورہ کیا. پہلے یہ گئے تھے 2017 میں, اور یہ دوسرا دورہ ایک دہائی میں, یہ پہلا صدر ہے. اس میں جاتے ہوئے جب وہ جا رہے تھے, انہوں نے میڈیا ٹاک کی. کل ان کا وہ جو ہوا, ان کی سیکیورٹی کا اجلاس ہوا, انٹرنل سیکورٹی جو ہے, اس میں نیشنل سیکورٹی, اس میں یہ طے پانا تھا کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کیونکہ ایران کے جو 14 نکات انہوں نے دیے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیے تھے ٹرمپ صاحب نے. اب اس کے بعد وہ پھر انہوں نے سہارا لیا اپنے سیکورٹی کا, سیکورٹی جو کونسل ان کی ذاتی امریکہ, نیشنل سیکورٹی کہتے ہیں اس کو. جی نیشنل سیکورٹی میں وہاں پہ بھی بات نہیں بنی, کیونکہ وہ نیشنل سیکورٹی در حقیقت یہودی سونی لابی کی تھی ساری. وہاں پہ بھی کوئی ابھی فی الحال طے نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ پہلے چین کا دورہ کریں, شی جی پنگ صاحب سے ملاقات کریں, اب ان سے بات کریں. اوکے. اور ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ایران اور چین کی سیٹیں ملی ہے. جی جی ٹھیک ہے. ایران نے ڈیلے کیا, پہلے تو جواب ڈیلے کیا, اور چین یہ چاہتا تھا کہ یہ بات جو ہے اب بیجنگ میں ہو. رشیا بھی اس کے ساتھ ہے, رشیا بھی کی بھی پلاننگ ہے اس پہ. رائٹ. اور اب ایران بھی یہی چاہتا تھا, کیونکہ اب یہ جو نئے اتحاد بننا شروع ہوئے ہیں, ایک چیز تو کھل کے سامنے آئی ہے شاہ صاحب, چائنا, رشیا اور ایران یہ ایک پیج پہ. اس میں دیگر لوگ بھی دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے. سوچ رہے ہیں کیا کریں. تو جب یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا تو دنیا کا نقشہ جو ہے نا, وہ جیو پولیٹیکل بھی اور اکنامک طور پہ بھی چینج ہو جائے گا. اب انہیں فکر یہ ہے کہ جو پیٹرو ڈالر ہے اس کو کس طرح بچایا جائے امریکہ کے لیے,
کیونکہ ایک گرتی ہوئی اکانومی، مقروض اکانومی اور مسائل بے شمار، اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ اگر یہاں پہ ایران میں صورتحال یہی رہی تو پیٹرول ڈالر جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، وہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے. اس میں پھر سعودی عرب کے ساتھ جس کے ساتھ معاہدہ اس کو بھی سوچنا پڑے گا کیا کریں. آگے چل کے خریداری یوین میں ہوتی ہے یا اپنے اپنے ملک ریال آپ کرتے ہیں. ریال میں ہوتی ہے یا جی. اپنی اپنی کرنسی میں ہوتی ہے. یہ لوگوں نے سوچا ہوا ہے اس میٹنگ کے بعد. یہ بڑی اہم میٹنگ ہے جو بیجنگ میں امریکہ اور چائنا کے سربراہان کے درمیان ہے. جی. یہ بڑی اہم میٹنگ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایران جنگ کو اسی میں کلوز کر دیا جائے اور ایران کسی معاہدے پہ آ جائے چین کے کہنے میں. اگر کوئی خاطر خواہ بات بنی، خاطر خواہ بات تب بنے گی جب امریکہ تائیوان سے دستبردار ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو میجر بات ہوگی وہ تائیوان کی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ زمرے میں آئے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یہ زمرے میں آئے گا اور اس کو زمرے میں جی جی ہلکی لائٹ میں لا کے جب وہ بات کریں گے نا، چھوڑو یار اس کو چھوڑو پر تائیوان کی بات کرتے ہیں یا تائیوان کو چھوڑو یہ بات کرتے ہیں، تو پھر بات جو ہے نا ٹرمپ صاحب کو راضی کر لیا جائے گا. اس میں وہ اپنی بقا کے لیے وہاں پہ گیا ہے. اپنی بقا کے لیے اس کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ دینے کو تو کچھ تیار ہی نہیں تھا سونی کو کہنے پہ. اب اسرائیل یا سونی لابی جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے چاہتی رہی کہ جنگ طویل ہو اور ایران کا کون بچہ کولو کر دے. وہ ہوا نہیں. اب لامحالہ وہ چائنا میں کہیں گے جا کے کہ یار اس کو اپنے ہینڈ اوور کر لو. اگر اس نے کر لیا، مان لیا اپنی اس کی شرائط پہ، تو یہ دنیا میں امن ہونے جائے گا. ادروائز پھر معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑی رہے گا. اور جاتی دفعہ بھی انہوں نے تریاں لگائی ہیں ٹرمپ صاحب نے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ایران نے کہا کہ اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو ہم جو یورینیم ہے اس کو 90% انریچ کر لیں گے، یعنی مطلب کہ ہم بم بنا لیں گے. جی. اس کا یہی مطلب ہے. جو کرنا کر لو. جی. یہ بھی ان کو بات پہنچ چکی ہے. دوسرے، ایران نے پاکستان عراق کے ساتھ تیل اور گیس کے معاہدے بھی کرنے جا رہے ہیں. دوسرے ملک بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم اسی طرح کے آئیں. ٹھیک ہے. معاملہ نچلی سطح پہ وہ جنگ سے پرے ہٹنا شروع ہو گیا. لوگ اب اس کو دھکیل لیں پرے کہ بس کری بہت ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں بالکل معاملہ کھنچتا ہی چلا جا رہا ہے. کیونکہ یہ اس وقت صورتحال جو ہے نا، یہ خاص طور پہ جنگ کے بعد جیو پولیٹیکل اور اکنامیکلی بڑی انسرٹنٹی ہے دنیا میں. بالکل ہے. لوگ تنگ آ گئے. ہر جگہ پہ یہ معاملات ہیں. پوری دنیا میں بھونچال آیا ہوا ہے مہنگائی کا، تیل کا، اور لوگوں کا نظام ٹھپ ہو چکا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. انف از انف. جی. اور ایک بندے کی بے وقوفی کی وجہ سے، ٹرمپ کی، جو ان کے ہاتھوں میں کھیلا اور اب پچھتا رہا ہے. جی. اس کو نکلنے کا راستہ کو نہیں مل رہا. اور وہ چین، اس لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چین اس لیے بھی جا رہا ہے کہ چین اس کو نکلنے کا راستہ بتائے گا پتلی گلی کے یہاں سے نکل جاؤ. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں، ان کو ہائی لائٹ کیا. ہم کچھ باتیں کرتے بھی آ رہے ہیں، ان کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا. اب کچھ اپنے ملک کے بارے میں بھی جو ایک خبر بڑی نیوز میں کل سے گردش کر رہی ہے، اور ڈرگ ڈیلر کے حوالے سے آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. وہ جو انمول پن کی جناب، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل اگر بتا سکیں. کمال کر دیا ہے اس نے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کا گھر کھول دیا ہے. ٹھیک ہے. اس نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اس کی جو وہ وائرل ہو رہی ہے اس کی گفتگو، کہ کیا کہہ رہی ہے وہ اس پہ کہ ہم دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پولیس کے گٹوں میں عقل ہے. ان کو اگر عقل ہوتی تو میری طرح برانڈ ہوتا. اب بات مدے کی بات ہے کہ وہ ہیروئن، وہ یہ کیا ہوتی ہے اس کو کوکین، وہ خود تیار بھی کرتی، وہ فیکٹری چلتی پھرتی. اچھا. آج اس کا 3 روزہ، کل دیکھیں آپ عدالت میں گئی کس طرح وہ گھوم رہی تھی. وہ تو اور عدالت کو کس طرح اس کو پروٹوکول دیا گیا، کس طرح اس کو چیئر دی گئی. کمال ہے. کتنے مقدمے ہیں. اب اس پہ ایک قتل کا مقدمہ بھی نکلا ہے، اور آج اس کا 3 روز کا، ویسے 4 مقدمات میں اس کا 3 روزہ ریمانڈ بھی وہ جوڈیشل مجسٹریٹ سے انہوں نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پولیس نے پکڑنا نہیں تھا اس کو ایجنسی نے پکڑوایا، پولیس نے نہیں پکڑوایا. اچھا. یہ پہلے اس نے کسی وکیل سے شادی کی کہتے ہیں، وہ ڈرگ مافیا کا رکن تھا، اس کے ذریعے یہ وہاں پہ گئی
اس مافیا میں. اچھا پھر اس نے لاہور کے ایک ڈی ایس پی سے شادی کی ریٹائر سے. یہ اچھا بیسڈ آؤٹ آف کراچی ہے. یہ اس کا یہ نہیں مجھے پتا کہاں بھی, شاید وہیں پہ ہو, لیکن یہ ہے کہ لاہور میں اس کی نوابپورہ میں لاسٹ ویک جو ہے اس پہ یہ پکڑی گئی تھی, اس پہ پرچہ ہوا تھا. نیشنل پلیئر ہے اس کو کہہ سکتے ہیں, نیشنل پلیئر پلیئر. کمال. میں کہنا وہ کہتی ہے روک سکو تو روک لو, ٹچ می اف یو کین, وہ نہیں کہتا تھا محمد علی, ٹچ می اف یو کین. رائٹ رائٹ. یہ کہہ رہی ہے کہ پکڑ سکتے تو پکڑ لو. وہ کس طرح وہ ایک حال میں بوتل پکڑ کبھی ادھر پھینک رہی ہے کبھی ادھر پھینک رہی ہے, حیران کی بات ہے. لیکن جی چونکہ میں کرائم رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں, بالکل بالکل. میرے لیے یہ حیرانگی کی بات نہیں ہے. اچھا وہ کیوں بھی؟ ہاں, پاکستان میں کوئی بھی جرم پولیس سے متھے کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن پولیس کی ملی بھگت کے بغیر نہیں. لیکن آپ کوئی اپنے لیکن آپ نے جو اپنی پرائم ٹائم میں جو رپورٹنگ کی, اگر نہیں اسی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں ڈرگس کے بارے میں, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر جس طرح کا رویہ ملزمہ کا, اس میں تو بہت ترقی ہو گئی ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے خاتون ہے اور جینڈر کا فرق ہے. پولیس والے اس لیے بھی ہاتھ نہیں لگاتے کہ یہ کوئی الٹا الزام نہیں لگا دے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات بھی ہے, کیونکہ قانون بڑے سخت بن گئے ہوئے ہیں, خواتین کے قانون بڑے سخت بن گئے ہوئے ہیں. کوئی اس کو ہاتھ لگا دے یہ کہ مجھے یہ ہراسمنٹ کیس کرا دے گی, بالکل ٹھیک ہے. اس لیے بھی وہ محتاط ہوتے ہیں, اور پیسہ بھی بولتا ہے. جس طرح وہ اس کو پروٹوکول دے رہا تھا اور جس طرح سے پہنے اس کو لے کے جا رہی تھی. لیکن اسی جینڈر کی پولیس بھی تو ہے, خاتون پولیس والیاں بھی تو ہیں. دیکھیں شاہ جی بات یہ ہے ایسے موقعوں پہ کہ یہ کوئی خالی ایک پنکی نہیں ہے, سینکڑوں پنکیاں ٹھیک ہے اور لاکھوں پنکے اس ملک میں اب بھی سرگرم ہیں. اچھا اس کا نیٹ ورک ہے وہ بھی پنکیاں ہی تھیں. اس نے وہ رائڈر رکھی ہوئی تھی عورتیں جن کی عموماً پولیس تلاشی توشی نہیں لیتی, یہ ان کے ذریعے سارا اس کا نیٹ ورک چلتا تھا. ٹھیک ہے. کروڑوں روپے ماہوار یہ کما رہی تھی. پیسے ہی پیسہ, پولیس کو کیا چاہیے؟ پیسہ. جو کرپٹ ہیں ان کو. میں آپ کو ماضی کی بات بتاتا ہوں. جی جی, میں آپ کو انٹرپٹ کر دیا, کوئی بات. ماضی میں میں لاہور کی بات کرتا ہوں. بڑے بڑے حاجی الحاج منشیات فروش رہے, اب بھی ہیں, اسمبلی میں بھی گئے. 2-3 حاجیوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. ایک تو حاجی بیچتا تھا پہلے ریڑھی پہ بنانے, نکر پہن کے. اچھا ریڑھی پہ. پھر اس نے ایک جیلی ویزلین بنائی, جیلی پھول والی براؤن کلر کی, اوکے, وہ بنائی اس نے. اس کے بعد اس نے یہ پاؤڈر بیچنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. ضیاء الحق کا دور تھا. ضیاء الحق کا یہ سارا ہیروئن وغیرہ ضیاء الحق کے دور میں آئی ہے. کافی پھیلی ہے مطلب, آئی اسی دور میں, پھیلی نہیں, آئی ہی اسی دور میں. پڑوسی ملک سے. جی پڑوسی ملک سے. ضیاء الحق کے دور میں بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو تھے. پڑوسی ملک سے ہی آتی تھی, افغانستان سے. جی. لیکن یہاں پہ جو پیڈلر سے اور جو تھوک کا کام کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے نام تھے ان کی بھی پولیس میں بڑی عزتیں ہوتی تھیں. اچھا. ایک بندہ منشیات فروش ہے, وہ تھانے میں جا کے چھوٹے منشیات فروش کو باہر لے کے آ جاتا ہے تو اس کا کیا ہاتھ ہوگا پولیس. ٹھیک ہے. اب تو سنتھیٹک آ گیا نا نشے. اچھا اوکے. لوگوں کو اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا بچانا بڑا مشکل ہو گیا. سکولوں کے باہر یہ بک رہی ہے, سکولوں کے باہر. یہ اب پاکستان میں دیکھیں, یہ جو اس نے جو کیا نا, جس نے پنکی نے, یہ معاشرتی انتظامی اور اخلاقی زوال کی نشاندہی. دیکھیے لیکن یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. انٹرنیشنل کیا کوکین والا ڈرگس کی اویلیبلٹی اسپریڈ آؤٹ. ڈرگس کا انٹرنیشنل ایشو تو ہے. ہمارے یہاں پہ جس دھڑلے سے یہ کیا جا رہا ہے, ہمارا تو ڈرگس کا انٹرنیشنل ایشو نہیں تھا, لیکن یہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. جب دنیا پھیل رہا ہے تو یہاں ہی پھیل گیا. میں اس طرح دیکھ رہا ہوں اس کو. کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. مطلب جب انٹرنیشنلی ایک چیز بڑھ رہی ہے تو آپ یہاں پہ بڑھ جائے گا. ایک دور آیا تھا کہ اس پہ کنٹرول کر لیا گیا تھا. ضیاء الحق کے بعد کا جو دور آیا تھا, ٹھیک ہے, اس پہ کنٹرول کر لیا گیا تھا. اب بھی لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جاتی اگر یہ پنکی نہ پکڑی جاتی. اوکے ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون کون بندے انوالو ہیں, اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ اس سسٹم کا حصہ تو نہیں جو بدنام ترین سسٹم ہے.
کون ہے جو اس کے پیچھے ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی بادو پھر آپ لوگوں کو پھول رہی کہ کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ رہا. یہ تو آج اس کا وہ جوڈیشل مجسٹریٹ میں لے کے گئے, اس کا 3 روزہ ریمانڈ ہوا. یہ تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ 2-3 دن میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. جوڈیشل بھیجنے کا مطلب ہی ہے ضمانت کرا لا, کیونکہ ریمانڈ نہیں دیا. اچھا اچھا, اب انہوں نے ریمانڈ لیا ہے اچھا, کیونکہ یہ میڈیا پہ بڑا اس کا چرچا ہوا, بالکل ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے اس کا ریمانڈ لے لیا ہے شاید اپنی سیف سائڈ کے لیے. ٹھیک. اور جو جن لوگوں کو معطل کیا ان کی جو تفتیش کرنی ہے وہ تھانہ بغدادی وہاں پہ پکڑی, اسی علاقے کے ایس پی کے سپرد کی ہے کہ تم نے تفتیش کرو. جس علاقے میں اس کا نیٹ ورک ہے اس کے ایس پی کو نہیں پتا. شاہ جی ایک بندہ منشیات فروشی 2 یا 3 دن سے زیادہ چھپ کر نہیں کر سکتا. فوری طور پہ پولیس کے مخبری کا نظام ایسا ہے کہ فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. میری بات سمجھ گی؟ رائٹ. کعبہ خانہ ہو, جوا خانہ ہو, یہ منشیات فروشی ہو, یہ پولیس سے ملے بغیر نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا. اوکے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میری زندگی کا تجربہ ہے. ایبسولوٹلی, بالکل ہوگا. اب پولیس کہے جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, نہیں ہے, اس کو نہیں پتا. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تیرے علاقے میں یہ کچھ ہو رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب وہی ایس پی کرے گا اس کی جو اسے جس کے علاقے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے انکوائری. تو کیا معطل ہونا تو کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. کوئی بس پھر میرے خیال میں کچھ دن چل کے لائن حاضر ہو جانا, معطل ہو جانا, یہ کوئی سزا ہی نہیں ہے. کچھ عرصے بعد پھر بحال ہو جاتے ہیں. تو سرکار تو ایسی ہی ہے جی, سرکاری نوکریاں تو ایسی ہوتی ہیں. سرکاری نوکری نکالنا بہت مشکل, اگر آپ سے یہ سوچ نہیں رہے ہیں. نکالنا بہت جرم ثابت ہو نکالیں بہت مشکل, لمبا ایک عرصہ تو لگتا ہے. لمبا عرصہ. تو ویسا ہے. جس نے جرم کیا ہے وہی لمبے عرصے میں پڑے گا نا. ہاں ایسا ہے. حاضر سروس تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن اس کو دوبارہ کرپشن کا موقع تو نہیں ملے گا. ہاں لیکن ڈیفیکلٹ ہے, ڈیفیکلٹ. جس طرح ایک پرائیویٹ نوکری والے کو آپ کان سے پکڑ نکال دیتے ہیں, لیکن اس اس کے طرح لیے قانون ہے نا, اس کے لیے لا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک بندہ جی جی رشوت لے کے پکڑا گیا ہے. اب اس کو 6-7 مہینے 8 مہینے 1 سال نوکری سے زیادہ تو ہونا پڑے گا. وہ کرپشن تو 1 سال کرپشن تو نہیں ہوئے گی, وہ بحال ہوگا پھر شروع کر دے گا. جی جی ایسے میں ہوگا. لاہور میں ایسے ایسے چوں کو جانتا ہوں ہاں, جن کا دور مداری اسی پہ ہے. تنخواہ استعمال ہی نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے. کروڑ پتی ہو گئے. پہلے زمانے میں پولیس سائیکلوں پہ جاتی تھی, جی ہاں. اس کے بعد موٹر سائیکلیں آئیں, پھر گاڑیاں آ گئیں, بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں. کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ ٹھیک ٹھیک. یہ جو حاج صاحبان جن کے بڑے بڑے نام ہیں, جو بعد میں قبضہ گروپ بھی بنے, ٹھیک ہے. رائٹ. ہنیٹ ڈالا ہوا تھا انہوں نے لاہور میں. لوگ ان کی عزت کرتے ہیں لحاظ. تو کیا کریں پھر؟ یہ تو آگے گیون دیکھیں کہ بات یہ یہ ہے حالات کہ نیٹ یہاں, ورک اس کا ہونا یہ چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نہج پہ حالات پہنچ گئے, تو اب پہنچ گئے کہ اب بہت اس کا ضروری, کیا اب resolution بہت ہے؟ ضروری ہو گیا ہے کہ ان نیٹ ورکوں کو نیٹ ورک ہے ان کو توڑا جائے, ان کے گرد گرپ تیز کی جائے. یہ پولیس کا کام نہیں ہے, یہ ایجنسیاں کریں گی. اس میں کئی پولیس والے بھی آئیں گے, ٹھیک ہے, ایسا ہوگا. کئی دوسرے لوگ بھی آئیں گے. ٹھیک ہے, رائٹ. دیٹ پاسبلٹی از دیئر. ایسا ہوتا ہے, بڑے بڑے کاموں ایسے ہی ہوتا ہے, بس اور ایسے اس کے بغیر چیزیں نہیں ہوتی. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو اگر روکنا ہے تو ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا پڑے گا. ٹھیک, آل رائٹ آل رائٹ. تو ناظرین, آپ نے شیخ صاحب سے کچھ نیو انفارمیشن بھی سنی, کچھ ان کا انالیسس بھی سنا, کچھ ان کی ایکسپیکٹیشنس سے بھی آپ محظوظ ہوئے. آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے, اور مجھے آپ دیجیے اب اجازت, اور پھر ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو, خدا حافظ.